الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے جو حالات ہیں، پوری دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں، آج ہم سب اس سے باخبر ہیں، اور خاص طور سے فلسطین میں جو ہو رہا ہے، پچھلے 20-22 دن سے مسلسل ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور ان کی ماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کو اور پوری امت اسلامیہ کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو یہ ایمانی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صحت و تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ جوانی دی ہے، وہ کس لیے دی ہے؟ یوں ہی ہم اپنے گھر میں اور کان میں روئی ڈال کر کے آرام سے پڑے رہے؟ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے اندیکھا کر دے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ بہترین امت میں پیدا کیا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے کنتم خیر امہ، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، تم کو کیوں پیدا کیا ہے دنیا میں؟ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ ہم نے تم کو تمہارے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور اس کو برائی سے روکو۔ آج جو وہاں برائی ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے کچھ نہیں کر سکتے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ وہاں جا کر کے کھڑے ہو کر اس ظالموں کے ظلم کو نہیں روک سکتے، لیکن جو مدد کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ آج ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج ہم کس طرف ہیں، آج ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں یا رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں یا درندوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم سب کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کی کس آیت پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ کے کس احکامات کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے انسانیت اس طرح مر چکی ہے کہ ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتا کہ آج ہر روز وہاں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کے عصمت اور عزت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ارے ہمارے اختیار میں جو ہے بھائی وہ تو میں کر سکتا ہوں، ہم سب اس کو کر سکتے ہیں۔ اس ظالم کے ظلم کو روکنے کا کئی طریقہ ہے۔ ہم اس کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر کے ہم اس کے ظلم کو کم کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں ہم اس کے ظلم میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس معصوم بچے کے قتل میں ہم بھی کہیں نہ کہیں شامل ہیں۔ جب ہم کوئی پیپسی یا کوک پیتے ہیں، ہم کو اس کی پیاس نظر نہیں آتی،
ہم کو فلسطینیوں کے خون بہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ جب میک ڈونلڈز کے کسی چیز کو ہم کھاتے ہیں، کسی پروڈکٹ کو کھاتے ہیں، تو کیا فلسطینیوں کے بھوک نظر نہیں آتے؟ ہم اس کی کمپنیوں کے جب پانی پیتے ہیں تو کیا ان کے پیاس نظر نہیں آتے؟ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم کو اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایمان والے بھائیوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ آج ہم خاموش بنے ہیں، خدا نہ کرے کل یہ حالات ہمارے اوپر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کس سے مدد طلب کریں گے؟ کیا اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے آئیں گے؟ کسی کو بھیجیں گے؟ جب ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، جب ہم کسی کی مدد کے لیے کوئی چیز استعمال کرنا نہیں چھوڑ سکتے، جب ہم کسی کی مدد کے لیے اپنی زبان سے چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، تو کل ہمارے لیے کون کھڑا ہوگا؟ آج ہم اس کے قتل پہ چپ ہیں، کل دوسرا نمبر میرا ہے۔ ہر آدمی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ظالم کے ظلم کو نہ روکا جائے تو اس کی ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور ایک ایک معصوم کو چن چن کر کے قتل کر دے گا۔ اسی لیے ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ بارہا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کا مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم فلسطینیوں کا مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے، نماز میں روئے گر گرائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور اس ظالم اسرائیل کے پروڈکٹ کا پوری طرح بائیکاٹ کرے، پوری طرح۔ نہ ہم ان کا شیمپو استعمال کریں گے، نہ ہم ان کا پرفیوم استعمال کریں گے، نہ ہم اس کے صابن کو استعمال کریں گے، نہ ہم اس کے کوک کو استعمال کریں گے، نہ اس کے کھانے چیزیں کی جو بھی اشیاء ہے، ہم سب کا کلی طور پہ بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں جو تھا وہ ہم نے کیا۔ کچھ ساتھی ہمارے، کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ارے آپ ایسا نہ سوچے، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی پیسے سے تو وہ گولے بارود خرید کر کے ہمارے فلسطینی بھائی کو مار رہا ہے، اسی پیسے سے پستول خرید کر کے اور گولی خرید کر کے اس فلسطینی معصوم بچے کے سینے میں گولی اتار رہا ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم جو کر رہا ہے پیسے کے بغیر کر سکتا ہے؟ آج ہم جو چیزیں خریدتے ہیں اس کا پروفٹ اس کو جاتا ہے اور اسی پیسے سے وہ گولے بارود اور اسلحہ خرید کر کے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم کا ظلم اگر نہ روکا جائے تو کل قیامت میں آپ خدا کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کی جو کوشش ہے، آپ جو کر سکتے ہیں، کم سے کم وہ تو کریں آپ۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کر کے بیٹھ جائے کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، تو پھر اس کو اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا سوچا ہوتا، ایک واقعہ یاد آتا اس پر کہ ایک چڑیا اور ایک سانپ کا واقعہ ہے کہ کہیں جنگل میں بہت تیز آگ لگ جاتی ہے، اور اس آگ کو دیکھ کر کے سانپ ایک درخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک چڑیا بھی ایک درخت پہ بیٹھ کر تھی۔ چڑیا دیکھتی ہے اور پھر وہ تالاب میں جاتی ہے، اپنے چوچ سے پانی لا کر کے اس آگ، جو بہت تیز آگ لگی ہوئی تھی اور پورے جنگل میں آگ لگ چکی تھی، بری طرح پھیل چکی تھی وہ آگ، لیکن اس چڑیے کے حوصلے کو سلام ہے کہ اس چڑیے نے اپنا حق ادا کیا، اپنا کام کرنا پسند کیا۔ وہ جاتی ہے وہاں اور اپنے منہ میں، چوچ میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ لاتی ہے اور جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں وہ پانی ڈالتی ہے۔ یہ جو معاملہ وہ
سانپ بیٹھا ہوا جو تھا وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے، سانپ، اس کو جلسی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے، اور وہ سانپ کہتا ہے، گوریا تو جو یہ سوچ رہی ہے کہ اتنے بڑے آگ کو تمہاری یہ پانی، تمہارے یہ چونچ میں جو پانی ہے، بوند بھر پانی ہے، کیا تم اس پانی سے اس آگ کو بجھا دو گی؟ کیا تمہارے اس پانی سے آگ بجھ جائے گا؟ اس چڑیے کے جواب کو آج ہم سب کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ قربان جائیے اس کے ذہن پر اور اس کی سوچ پر۔ ایک اللہ کی مخلوق جو پرندہ ہے، اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہے کہ کل جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم آگ بجھانے والوں میں تھے، ہم نے کم از کم اپنا کام کیا۔ ہمیں پتا ہے کہ اتنے بڑے آگ کا ہمارے اس پانی سے کچھ نہیں بگڑنے والا، کچھ نہیں ہونے والا، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ہم آگ بجھانے والوں میں سے تھے، آگ لگانے والے میں سے نہیں۔ ہم نے اپنا کام کیا ہے۔ تو ہم سب کو آج اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ بائیکاٹ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ اپنا کام کریں، رزلٹ خدا دے گا، رزلٹ خدا دے گا۔ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر جب خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو کیا پتا تھا کہ وہ جو کنکری، ابابیل کی جو چڑیا کی کنکری ہے، اس کے لیے کتنا کارگر ہوگا؟ اور ہوا کارگر یہ نہیں ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو ابرہہ کا لشکر تھا وہ بہت طاقتور اور مضبوط لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود ابابیل کی چڑیا نے اس کو ڈھیر کر دی۔ تو ہم سب کو آج اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے اختیار میں ہے وہ کرے، رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر ہم سب ایسا کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انہی چند بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔